بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری آپ سبھی سے التجا ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم فرماؤ، آؤ میں تمہیں پڑھ سناؤں جو تم پر تمہارے رب نے حرام کیا، یہ کہ اس کا کوئی شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی، اور اپنی اولاد قتل نہ کرو۔ مفلسی کے باعث ہم تمہیں اور انہیں سب کو رزق دیں گے، اور بے حیائیوں کے پاس نہ جاؤ جو ان میں کھلی ہیں اور جو چھپی، اور جس جان کی اللہ نے حرمت رکھی اسے ناحق نہ مارو، یہ تمہیں حکم فرمایا ہے کہ تمہیں عقل ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو بات میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں ہے کہ تم فرماؤ، آؤ میں تمہیں پڑھ سناؤں جو تم پر تمہارے رب نے حرام کیا۔ اس کا بیان یہ ہے کہ اس کا کوئی شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی، کیونکہ تم پر ان کے بہت حقوق ہیں۔ انہوں نے تمہاری پرورش کی، تمہارے ساتھ شفقت اور مہربانی کا سلوک کیا، تمہاری ہر خطرے سے نگہبانی کی، ان کے حقوق کا لحاظ نہ کرنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا ترک کرنا حرام ہے، اور اپنی اولاد قتل نہ کرو۔ مفلسی کے باعث ہم تمہیں اور انہیں سب کو رزق دیں گے۔ اس میں اولاد کو زندہ درگور کرنے اور مار ڈالنے کی حرمت بیان فرمائی گئی، جس کا اہل جاہلیت میں دستور تھا کہ وہ اکثر ناداری کے اندیشے سے اولاد کو ہلاک کرتے تھے۔ انہیں بتایا گیا کہ روزی دینے والا تمہارا اور ان کا سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، پھر تم کیوں قتل جیسے شدید جرم کا ارتکاب کرتے ہو، اور بے حیائیوں کے پاس نہ جاؤ جو ان میں کھلی ہیں اور جو چھپی، کیونکہ انسان جب کھلے اور ظاہر گناہ سے بچے اور چھپے گناہ سے پرہیز نہ کرے تو اس کا ظاہر گناہ سے بچنا بھی للحیت سے نہیں، لوگوں کو دکھانے اور ان کی بدگوئی سے بچنے کے لیے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی رضا و ثواب کا مستحق وہ ہے جو اس کے خوف سے گناہ ترک کرے، اور جس جان کی اللہ تعالیٰ نے حرمت رکھی اسے نہ حق نہ مارو۔ وہ امور جن سے قتل مباح ہوتا ہے یہ ہے مرتد ہونا، یا قصاص، یا بیاہے ہوئے کا زنا۔ بخاری و مسلم کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مسلمان جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیتا ہو، اس کا خون حلال نہیں مگر ان 3 سببوں میں سے کسی ایک سبب سے، یا تو بیاہے ہونے کے باوجود اس سے زنا سرزد ہوا ہو، یا اس نے کسی کو ناحق قتل کیا ہو اور اس کا قصاص اس پر آتا ہو، یا وہ دین چھوڑ کر مرتد ہو گیا ہو۔ یہ تمہیں حکم فرمایا ہے کہ تمہیں عقل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا تاکیدی حکم یہ دیا کہ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، نہ کسی انسان کو، نہ جن کو، نہ فرشتے کو، اور نہ کسی پہاڑ، پتھر، دریا یا درخت کو۔ غرض کوئی چیز کتنی بھی عظیم الشان کیوں نہ ہو، اسے اللہ تعالیٰ کا کسی بھی چیز میں شریک مت بناؤ، کیونکہ سب اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ہیں۔ شرک بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ ہرگز معاف نہیں ہوگا جب تک دنیا میں اس سے توبہ نہ کی جائے۔ قرآن مجید میں یہ ساری چیزیں مختلف انداز میں بار بار بیان ہوئی ہیں، اور نبی کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں ان کو تفصیل اور وضاحت سے بیان فرما دیا ہے۔ ارشاد فرمایا، ترجمہ
بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کا شریک بنایا جائے، اور وہ بخش دے گا جو اس کے علاوہ ہے جسے چاہے گا، اور جو اللہ کا شریک بنائے تو یقیناً اس نے بہت بڑا گناہ گڑھا۔ اور فرمایا ترجمہ، بلا شبہ اگر تو نے شریک ٹھہرایا تو یقیناً تیرا عمل ضرور ضائع ہو جائے گا، اور تو ضرور بالضرور خسارہ اٹھانے والوں سے ہو جائے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے مجھے یہ بشارت دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو شخص اس حال میں فوت ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میں نے کہا، خواہ اس نے زنا کیا ہو اور چوری کی ہو؟ جبریل علیہ السلام نے جواب دیا، خواہ وہ زنا اور چوری کا مرتکب ہی کیوں نہ ہوا ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہو تو وہ آگ میں داخل ہوگا۔ اور والدین کے ساتھ بھلائی اور خوب احسان کرو۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید و اطاعت کے بعد یہاں بھی اور قرآن پاک کے دوسرے مقام پر بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اطاعت رب کے بعد اطاعت والدین کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ والدین تکلیف پر تکلیف اٹھا کر بڑی محبت کے ساتھ اپنی اولاد کو پالتے ہیں۔ ان آیات کریمہ سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بندوں کے حقوق میں سب سے مقدم حق انسان پر اس کے والدین کا ہے۔ ارشاد فرمایا ترجمہ، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور فرمایا ترجمہ، اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید کی ہے، اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری کی حالت میں اسے اٹھائے رکھا اور اس کا دودھ چھڑانا 2 سال میں ہے کہ میرا شکر کر اور اپنے ماں باپ کا میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، اور اگر وہ دونوں تجھ پر زور دیں کہ تو میرے ساتھ اس چیز کو شریک کرے جس کا تجھے کوئی علم نہیں تو ان کا کہنا مت مان، اور دنیا میں اچھے طریقے سے ان کے ساتھ رہ، اور اس شخص کے راستے پر چل جو میری طرف رجوع کرتا ہے، پھر میری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے تو میں تمہیں بتا دوں گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری والدہ۔ اس نے کہا، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری والدہ۔ اس نے کہا، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری والدہ۔ اس نے کہا، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا باپ۔ اور اپنی اولاد کو مفلسی کی وجہ سے قتل نہ کرو، ہم ہی تمہیں رزق دیتے ہیں، اور ان کو بھی اس میں ہے کہ مفلسی کی وجہ سے اولاد کو قتل کرنا حرام ہے۔ زمانہ جاہلیت کا یہ فعل قبیح آج کل ضبط ولادت یا خاندانی منصوبہ بندی کے نام سے پوری دنیا میں زور و شور سے جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھیں۔ ارشاد فرمایا ترجمہ، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم ہی انہیں رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی، بے شک ان کا قتل ہمیشہ سے بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک بناؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ میں نے عرض کی، پھر کون سا؟ فرمایا،
پھر یہ کہ تم اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کر دو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گی۔ میں نے پوچھا پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی فرمان کی تصدیق میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ترجمہ: اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور نہ اس جان کو قتل کرتے ہیں جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ، اور نہ زنا کرتے ہیں۔ ان آیات و احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ تمہارا یہ سمجھنا کہ روزی کے مالک تم ہو بالکل غلط ہے۔ یہ ہمارا کام اور ہمارا ذمہ ہے۔ بہرحال کفار کا تو کہنا ہی کیا ہے، اس وقت مسلم حکومتیں اسی بہانے سے ضبط ولادت یا خاندانی منصوبہ بندی کے نام پر منظم طریقے سے قتل اولاد کا جرم کر رہی ہیں کہ ہمارے پاس وسائل کم ہیں، ہم زیادہ آبادی کی خوراک کا بندوبست نہیں کر سکتے۔ بعض لوگ منصوبہ بندی کے نام پر بھی یہ کام کر رہے ہیں، حالانکہ یہ کفر کا کلمہ ہے۔ خوراک کا بندوبست تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، اور جیسے جیسے آبادی بڑھتی ہے زمین کے خزانوں کے منہ کھلتے جا رہے ہیں، اور بے حیائیوں کے قریب نہ جاؤ، چاہے ان میں کھلی ہے یا چھپی ہے۔ فحش ہر وہ قول یا فعل ہے جو قباحت میں بہت بڑھا ہوا ہو، مثلاً زنا، شدید بخل وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہر کام کو، خواہ وہ ظاہر ہو جیسے کوئی سب کے سامنے زنا یا قوم لوط کی حرکتیں کرے، یا پھر پوشیدہ ہو جیسے چھپ کر زنا یا چوری وغیرہ کرنا، حرام قرار دیا۔ ارشاد فرمایا، ترجمہ: کہہ دے میرے رب نے تو صرف بے حیائیوں کو حرام کیا ہے جو ان میں سے ظاہر ہے اور جو چھپی ہوئی ہے، اور گناہ کو اور ناحق زیادتی کو، اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ اسے شریک ٹھہراؤ جس کی اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور یہ کہ تم اللہ پر وہ کہو جو تم نہیں جانتے۔ اور فرمایا، ترجمہ: اور زنا کے قریب نہ جاؤ، بے شک وہ ہمیشہ سے بڑی بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی سے بڑھ کر اور کوئی غیرت مند نہیں، غیرت ہی کی وجہ سے اس نے بے حیائی کی ظاہر اور پوشیدہ تمام شکلوں کو حرام قرار دے دیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی غیرت مند نہیں کہ وہ اپنے بندے یا بندی کو زنا کرتے دیکھے۔ کسی کو ناحق قتل کرنا بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی ذمہ کو ناحق قتل کیا وہ جنت کی خوشبو تک نہ پا سکے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے محسوس ہو رہی ہوگی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبیرہ گناہوں سے متعلق سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ بولنا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹی گواہی دینا، تاکہ تم سمجھو، عقل کرو، کیونکہ یہ ایسے کام ہیں کہ ان کا ارتکاب عقل کی خست کی دلیل ہے، اور ان کاموں کی قباحت عقل بھی محسوس کرتی ہے۔ نصیحت اس لیے ہے کہ تم عقل کے تقاضے کے مطابق چلو۔ ایک چھوٹی سی دعا جو میں ضرور کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کریں، اور آپ سب کی تمام جائز دعائیں قبول فرمائیں، اور جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں ایک اور صالحین اولاد عطا فرمائیں، اور جو لوگ بیمار ہیں انہیں بھی صحت و تندرستگی عطا فرمائیں، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھیں اور صحت و تندرستگی بھی دیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔